بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء کرام، اللہ پاک نے ہم سب کو ایک دینی ماحول میں جمع کیا ہے۔ اللہ پاک کا ہم سب کو احسان مند ہونا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ 2 رکعت شکرانے کی نماز بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہم جو نعمت اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، اگر اس پر شکر گزاری ہو، اللہ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے لازیدنکم، علماء سمجھے کہ تاکید در تاکید، لازیدنکم لام تاکید، ان لازیدنکم نون تاکید، پھر واحد متکلم کا صیغہ ٹیبل تاکید، یعنی 3 بار تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا میں ضرور ضرور اس نعمت میں اضافہ کروں گا۔ دیکھیے، میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس میں نصیحت ہے، یعنی قرآن کریم میں لمن کان لہ قلب، اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو۔ آیت پر ایک سوال ہوتا ہے کہ دل تو ہے اللہ ہر ایک کے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، تمام مخلوق کے پاس ہے جو زیرو ہے، تو پھر نصیحت کس کے لیے؟ دل تو ہر ایک کے پاس ہے، مطلب یہ کہ ہر ایک کے لیے نصیحت ہے۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نصیحت یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس طلب والا دل ہو، طلب والا دل ہونا چاہیے، علم کو طلب والا دل ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیز طلباء کرام، اللہ پاک نے ہم سب کو علمی ماحول میں جمع کیا ہے، تو اب علم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں کرنا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ مثلا نیکیوں کے کام میں ہمیں لگنا ہے، جس مقصد کے تحت ہم اس مدرسے میں آئے ہیں اس مقصد میں 24 گھنٹے ہمیں لگنا چاہیے، اور رات میں ایک مرتبہ ضرور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج میں نے سارے دن بھر میں استاد سے کیا پڑھا اور کیا حاصل کیا، اور مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی، اور گناہوں سے حد تک امکان بچنا چاہیے۔ کیوں؟ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان گناہ کے ساتھ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ ایک استاد جی، ان کے استاد کا نام تھا حضرت وکیع رحمہ اللہ، استاد جی مجھے سبق میں بہت یاد کرتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں، یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، بعض دفعہ علمی باتیں میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، ان کے استاذ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا آپ گناہوں کو چھوڑ دو۔ آگے پھر فرمایا کیوں؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، کہ علم یہ اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اور اللہ کا جو نور ہے وہ گنہگار کو نہیں دیا جاتا، معصیت کرنے والے کو علم نہیں دیا جاتا۔
اس شعر کی تصویر میں ایسے کرتا ہوں کہ ایک ہی پلیٹ میں دودھ اور شراب جمع نہیں ہو سکتے، یا تو دودھ ہوگا یا تو شراب ہوگی۔ تو ایسے ہی ایک ہی سینے میں علم اور گناہ جمع نہیں ہو سکتے، یا تو علم رہے گا یا تو برائی رہے گی۔ اور کسی بھی اچھی چیز کو داخل کرنے کے لیے کسی بھی چیز میں اس چیز کا صاف کرنا ضروری ہے۔ تو ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئیں تو سب سے پہلے ہم اپنے سینے کو گناہوں سے پاک صاف کریں، چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اور علم جو حاصل کرے عمل کی نیت سے حاصل کرنا ہے۔ علامہ تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، کہ جو انسان یا جو شخص اپنے حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرے گا جتنا، اللہ پاک اس کو اس عمل کی برکت سے وہ چیز سکھلا دے گے جو اس نے پڑھی نہیں ہوگی، جو اس نے سیکھی نہیں ہوگی۔ اسی کا نام ہے علم لدنی، جو پڑھی نہیں اللہ عمل کی برکت سے وہ چیز اس کے ذہن میں ڈال دے گی۔ من عمل بما عمل علمہ اللہ ما لم یعلم۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے حتی الامکان بچنا ہے، اور جس مقصد کو لے کر ہم یہاں آئیں گے اس مقصد میں 100% ہمیں لگ جانا ہے، محنت کرنا ہے۔ والدین کو ہم چھوڑ کر آئیں گے، رشتہ داروں کو ہم چھوڑ کر آئیں گے، ساری چیزوں کو ہم قربان کر کر کے خالص علم دین کے حصول کے لیے آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے طالب علم کا مقام کیا ہے؟ طالب علم کا مقام یہ ہے بچوں کہ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها، کہ جب طالب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے آتا ہے تو استقبال میں فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ، اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، یا اللہ اس طالب علم کی مغفرت فرما، یا اللہ یہ طالب علم جس مقصد کے لیے نکلا ہے اس مقصد میں اسے 100% کامیابی عطا فرما۔ اس سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اور فرشتے استقبال کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مقام ہے، یہ طالب علم کا مقام ہے۔ لغویات میں ہمارا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، ہمارا وقت صرف اور صرف پڑھنے اور پڑھانے میں لگنا چاہیے۔ ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے فوراً اساتذہ موجود ہے، اساتذہ سے پوچھنا چاہیے۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی فوراً اساتذہ سے رجوع ہونا چاہیے۔ اور حفظ کے جو طلبہ ہوتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر استاد سے سمجھا سمجھ کر اسے وہ پڑھے۔ اور پڑھنے سے پہلے ایک نسخہ آپ کو دے دوں حفظ والے طلبہ کے لیے بھی، اور جو عالمیت والے طلبہ ہے عربی اول یا عربی دوم، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے، تو وہ ایک آیت ضرور پڑھ لیا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کے پاس، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دیجیے، ویسر لی امری، اور جو کام کے لیے میں جا رہا ہوں میرے لیے وہ کام آسان کر دیجیے، واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان میں جو گرہیں لگی ہیں اس کو کھول دیجیے۔ تو یہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم حافظ قرآن بنیں، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں، لیکن اللہ سے یہ مانگے اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے طاقت میں نہیں، ہماری قوت میں نہیں ہے، لیکن اللہ آپ اپنے فضل سے اپنے کرم سے میرے اندر یہ استطاعت دے دیجئے کہ میں آپ کے علم کو حاصل کروں۔ اور اللہ سے ایک دعا مانگنا چاہیے، رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیجیے۔ اور ایک دعا یہ مانگنا چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا کر دیجیے، نفع دینے والا علم۔ تو علم ہمارے سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو دنیا میں دشمنان اسلام ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ اسلام آگے بڑھے۔ آپ میں سے ہر ایک طالب علم علامہ انور صاحب کشمیری رحمہ اللہ بننا چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک طالب علم علامہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ بننا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوئی، اللہ سے ہم مانگے تو اللہ ضرور بنا سکتے ہیں۔
تو لیکن اس کے لیے محنت کرنا ہوگی. رشتے داروں کو ہم چھوڑ کر آئیں. علامہ تھانوی کا واقعہ آپ کو سناؤں. علامہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ, ان کی 1500 سے زائد کتابیں انہوں نے لکھی اور ان کی جملہ کتب آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس میں کچھ علم نکات ہوتے ہیں, اس کو طالب علم پڑھتا ہے ذہن کھل جاتا ہے. مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کا کہنا ہے کہ میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا اور میں نے بہت سارے ملکوں کا سفر کیا, لیکن جو علم کی چاشنی اور جو علم کی مٹھاس, جو علم کے نکات اور اس کے رموز و اثرات مجھے علامہ تھانوی کی کتاب میں نظر آئے اور کسی اور کی کتاب میں نظر نہیں آئے. اور ان کا کہنا ہے کہ میں دین میں جب بھی رات میں سوتا ہوں اپنے سرہانے اور اپنے تکیے پر علامہ تھانوی کی کتاب ضرور رکھتا ہوں, سونے سے پہلے ضرور اس کو مطالعہ کرتا ہوں. اس کی وجہ سے دماغ کھل جاتا ہے, اللہ پاک علوم عطا فرماتے ہیں. علامہ تھانوی کو اللہ نے وہ علوم دیے تھے, تو ہم یتیم نہیں ہیں, ہم اپنے اکابر کو پڑھیں, اپنے اکابر کی کتابیں پاس میں رکھیں. علامہ قاسم صاحب نانوتوی کی جملہ کتب آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے علامہ رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی فتاوی رشیدیہ ہونا چاہیے, بہشتی زیور ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اور دیگر جو کتب ہیں ہمارے اکابرین کی, وہ ہمارے پاس جملہ کتب ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر کوئی باطل طبقہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ختم نبوت پر اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو ہم ضرور اس کے لیے ہاتھ دے کر حاضر ہوں گے. اگر کوئی دفاع صحابہ پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے, صحابہ پر کوئی بے عزتی کرتا ہے, تو ہم ضرور اس کے لیے کھڑے ہوں گے, پھر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارے اکابر کر کے رہے, علامہ انور شاہ کشمیری کر کے رہے. اور اسی طریقے سے ہمارے دیگر اکابرین علماء دیوبند ماضی قریب میں انگریز کا مقابلہ کر کر انہوں نے انگریز کو شکست دے کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے, جبکہ ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے. تو ہم اگر اکابرین کے نقش قدم پر اگر چلیں گے, ہر چیز میں جملے پر غور کرنا, اکابرین کے علماء دیوبند جو اکابرین ابھی ماضی قریب میں گزرے, ان کے نقش قدم پر اگر چلیں گے تو جو مددیں ان کے ساتھ اتری اللہ کی وہی مددیں ہمارے ساتھ بھی آئی. جو مدد ان کے ساتھ آئی تھی اللہ پاک وہی مددیں ہمارے ساتھ بھی دے گی. تو اس لیے وقت کو ضائع نہ کریں, پڑھنے پڑھانے میں لگے, اپنا جو سبق ہے اس کو یاد کریں. استاد نے جو سبق پڑھا دیے اسے یاد کریں, سمجھے. جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز استاد سے درجہ کریں. اور اسی طریقے سے اچھے عالم دین بنے. آج امت کو ضرورت ہے اچھے عالم کی, آج امت کو ضرورت ہے اچھے حافظ قرآن کی, آج امت کو ضرورت ہے اچھے مفسر کی. سمجھانے والا تو کوئی نہیں ہے, اور ہر دن ایک نیا فتنہ اٹھ رہا ہے. کچھ بھی قرآن کریم کی آیات کو لے کر کچھ تفسیر کچھ اور ترجمہ کر رہا ہے, جو ترجمہ نہ قرآن نہ پیغمبر نے کیے نہ صحابہ نے کیے. ہر ایک فتنہ اٹھ رہا ہے, کوئی قرآن کو غلط بول رہا ہے, حدیث کو غلط بول رہا ہے. ان کا جواب کون دے گا؟ ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں. حضور نے خود فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ میرے جو وارثین ہوں گے وہ علماء کرام ہوں گے. اور علماء کون ہیں؟ ہم ہیں, آپ ہیں, آپ کرنے والے ہیں. اس لیے نیت یہ کرنا ہے کہ اللہ جو بھی میں علم حاصل کروں یہ امت کے نفع کے لیے حاصل کروں. اور یہ نیت کرنا ہے اللہ جس مقصد کو لے کر میں آیا ہوں اللہ اس میں بھرپور کامیابی مجھے عطا کر دیجیے. اور 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے ایک دینی ماحول میں لایا, مدرسے کے علمی ماحول میں آپ نے جمع کیا. آپ کا بڑا احسان, آپ کا بڑا فضل, آپ کا بڑا کرم. تو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ اب جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں کہ اللہ اس میں 100% مجھے کامیابی عطا کرو. کہ اللہ سے مانگنا چاہیے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ. اور استاد جن چیزوں کی نصیحت کرے اس نصیحت پر عمل کرنا ہے. اساتذہ آپ کے بہت ماشاءاللہ محنتی بھی ہیں, اللہ پاک ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کی عمر میں ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو میرے عزیز طلبہ اکرام, یہی چند باتیں تھی جو آپ سے مجھے کہنا تھی. آپ اپنے وقت کو فالتو ضائع نہ کریں, ادھر ادھر لگنے کے بجائے آپ پڑھنے پڑھانے میں لگیں. اور وہ دن آئے گا انشاءاللہ اگر آپ نے پڑھائی کے زمانے میں پڑھائی کر لی محنت سے اور آپ نے فالتو وقت ضائع نہیں کیا, وقت کو آپ نے ادھر ادھر نہیں لگایا, آپ نے پڑھنے پڑھانے میں لگایا, تکالیفوں کو برداشت کیا, کبھی استاد کی ڈانٹ کو برداشت کیا, آپ نے تکالیفوں کو صحیح کیا, کبھی ٹھنڈی کو برداشت کیا, کبھی گرمی کو برداشت کیا, صرف اس دین کے خاطر رشتہ داروں اور والدین سے اپنے تعلق چھوڑنے کو برداشت کیا, ترک
ताल्लुक को बर्दाश्त किया तो अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे दिन भी लाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में अल्लाह ने फरमाया वला सौफ यरज़ा, उतना टाइम तो नहीं है, सिर्फ 1 मिनट में तशरीह कर देता हूँ। वला सौफ यरज़ा पारान 32 में वज़ुहा से पहले वाली सूरत कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन पर इतना अपने आप को लगा दिया था, हर वक्त हर काम के लिए हाजिर थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने सब जितने भी सहाबा थे सबके एहसानात का बदला दुनिया में अदा कर दिया, लेकिन एक अकेला अबू बकर है, मैं इनके एहसान का बदला दुनिया में नहीं दे सका। अल्लाह ने आयत उतारी वला सौफ यरज़ा, अबू बकर को मेरे पैगंबर खुशखबरी सुना दीजिए, इनको बशारत दे दीजिए कि कल कयामत के दिन अल्लाह इनको इनके एहसान का बदला तमाम अंबिया और उनकी उम्म समेत तमाम के सामने अदा करेंगे, और इतना अदा करेंगे कि अबू बकर भी खुश हो जाएंगे। वला सौफ यरज़ा, तो इन्न मअल उसरि युसरा, हर तंगी के साथ आसानी जरूर आती है, तो तमाम मशक्कतें हैं इसको बर्दाश्त करें। अल्लाह पाक फिर दुनिया में जब आप चले गए आलिम बन करके, हाफिज बन करके, मुफ्ती बन करके, तो फिर आप ही आप रहोगे, आपके पीछे सारा मजमा रहेगा। इसलिए आप हजरात अपने मकसद में लगे। अल्लाह पाक से मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक आप तमाम को इल्म नाफिय अता फरमाएं और आपको अपने तमाम मकासद में कामयाबी अता फरमाएं और हम सबको अपने दीन के लिए कबूल फरमाएं। दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अनफुसना व इन तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह सबके सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमें इल्म नाफी की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह गुनाहों से हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिस मकसद के तहत यहाँ आए हैं हमारे आने को कबूल फरमा। या अल्लाह इन तलबा किराम के इल्म में खूब बरकत अता फरमा। या अल्लाह असातिज़ा किराम के दर्स को या अल्लाह आसान फरमा। या अल्लाह उनके इल्म में, उनकी उम्र में, उनके रिज़्क़ में खूब बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनकी मेहनतों को और काविशों को कबूल फरमा। या अल्लाह तलबा निज़ाम में अल्लाह मेहनत का जज़्बा अता फरमा, मुताले का शौक़ अता फरमा। या अल्लाह इनके सीनों को कुरान करीम के लिए और इल्म के लिए खोल दे। या अल्लाह इनके इल्म में खूब बरकत अता फरमा। या अल्लाह इल्म नाफी की दौलत से मालामाल फरमा। या अल्लाह हमारे पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम शुरूर और फितन से हम सब की ईमान की, आमाल की, जान की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमने जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से नहीं वो भी अता फरमा। हमारी इस दुआ को प्यारे आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहम